السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اسرائیل نے یہ دہشت گردی کا حملہ کیوں کیا تھا. بقول اسرائیل کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران نیوکلیر ویپنز ڈیولپ کرے. دنیا اکثر بات کرتی تھی کہ ایران کے پاس اگر نیوکلیر ویپنز آ جائیں گے تو دنیا بہت خطرے میں ہوگی. ایران کیٹیگورکلی IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک باڈی ہے اس کو دنیا کو کہتا رہا کہ ہمیں نیوکلیر بامز نہیں چاہیے، لیکن یورینیم اور نیوکلیر پلانٹس جو ہیں وہ نیسسری انرجی کرائسس کے لیے آلٹرنیٹیو سورسز آف انرجی رکھنا ہر ملک کا رائٹ ہوتا ہے. اگر آپ نیوکلیر بامز کا رائٹ تصور نہ کریں ایک سیکنڈ کے لیے، اس کے باوجود ایران کو کنٹینیوسلی ایک تھریٹ کے سٹیٹ میں رکھا گیا. ان کی ریاست کے اوپر مختلف اوقات پہ حملے کیے گئے اور ان کے لوگوں پہ ٹریڈ سینکشنز کا ظلم ڈالا گیا. اس کی وجہ سے جو ایران کے نقصانات ہوئے کہ وہ کسی ملک سے سیدھے منہ سے ٹریڈ نہیں کر سکتے، ٹیکنالوجی کا ایکسچینج نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے ایران کے اندر کئی حادثات ہوئے ہیں ہوائی جہازوں کے، کیونکہ ظاہر ہے پرانے پرزے ہیں، وہ ریپیئر نہیں ہو رہے، مینٹین نہیں ہو رہے، ہر چیز تھرو بلیک مارکیٹ انہوں کرنی پڑی ہے. تو یعنی کہ ایک کنٹینیوس نقصان کے سٹیٹ میں ایران کو رکھا گیا اس چیز کے لیے جس کا کلیم وہ خود نہیں کرتے کہ ہم نیوکلیر بام بنا رہے ہیں. یعنی کہ اسیوم کیا گیا بیسڈ اپون انٹیلیجنس رپورٹس کہ ایران نیوکلیر بامز بنا رہا ہے، لہٰذا اس پہ ظلم کرنا چاہیے. اور اس کی کلمنیشن تھی یہ آپریشن جو اسرائیل نے کیا، جو سراسر دہشت گردی ہے. یہ کوئی اور ملک کرے تو یہ دہشت گردی ہے. جب رشیا نے پریمپٹیولی یوکرین پہ حملہ کیا تھا کہ نیٹو کی فورسز یوکرین میں آ رہی تھی اور ایک معاہدے کی وائلیشن تھی جو USSR کے بریک ڈاؤن پہ ہوا تھا، تو دنیا نے کہا کہ رشیا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، رشیا جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے، رشیا جو ہے وہ وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے. تو اسرائیل کا جو یہ اسپیشل سٹیٹس ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے دنیا کا دوگلاپن. ہم دنیا کا دوگلاپن تسلیم کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسرائیل کا اسپیشل سٹیٹس ہے، ہم کہتے ہیں کسی مڈل ایسٹرن کنٹری کو رائٹ ہے نیوکلیر بامز رکھنے کا. جب پہلے دن سٹرائک ہوا اور نیوکلیر فیسلٹیز پہ سٹرائک ہوا اور اسرائیل نے اناؤنس کیا کہ ہم نے نیوکلیر فیسلٹیز تباہ کر دی ہیں، تو اس کے بعد یہ جنگ کیا ہو رہی ہے؟ آپ نے تو ہدف اچیو کر لیا. آپ کا ہدف تھا کہ ہم نے نیوکلیر انریچمنٹ پلانٹس تباہ کرنے ہیں ایران کے، اور بقول آپ نے کر دیے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے کئی سویلینز مار دیے، ان کی لیڈرشپ مار دی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے نیوکلیر انریچمنٹ پلانٹس تباہ کر دیے. اب آپ کس چیز کی جنگ کر رہے ہیں؟ یہ ہے اسرائیل کا کلاسک ٹیکٹک کہ ایک ہدف ڈیفائن کرو اور ہر دن وہ ہدف چینج کر دو. پہلے دن کہو کہ ہم دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں، پھر اگلے دن کہو کہ ہم دہشت گردی کے جتنے اڈے ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں، پھر اس سے اگلے دن کہو کہ اس زون میں جتنے دہشت گرد ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، پھر چوتھے دن آپ کا ہی منسٹر اناؤنس کر دے کہ ہم تو اصل میں غازہ کے لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں. کیسے 2 سال میں موقف بدلے. اسی طرح ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ جو نیوکلیر انریچمنٹ پلانٹس ہیں ان کو تباہ کریں گے اور صرف نان سویلین یعنی پیور ملٹری ٹارگٹس کو ماریں گے، کیونکہ ہم تو سویلین کے خلاف نہیں ہیں. پہلے ہی ویو میں انہوں نے سویلینز ٹارگٹ کیے. ظاہر ہے ایران ایک خود مختار ملک ہے، اس نے جب جواب دیا، جب ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا تو اس سے ایک چیز ایکسپوز ہوئی کہ اسرائیل جو لوگوں پہ تہمت لگاتا ہے کہ یہ ہیومن شیلڈز استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اپنے سارے ہیڈ کوارٹر مین لینڈ تل اویو کے اندر بنائے ہوئے آبادیوں میں، یعنی کہ وہ اپنے سویلینز کو ایز پروٹیکشن میکنزم یوز کرتا ہے. یہ دنیا میں جناب گول ہے. جو علمی گالیاں اسرائیل دنیا کو دے رہا تھا وہ ساری اس پہ فٹ بیٹھتی. اس کے بعد اسرائیل نے آئل ریفائنریز ہٹ کی. آئل ریفائنری کا کیا تعلق ہے نیوکلیر انریچمنٹ سے، ملٹری ٹارگٹ سے؟ وہ تو لائف لائن ہے ایران کے لوگوں کی. یہ تیل ہی ہے جو ملک چلا رہے ہیں، تو آپ ریفائنری کیوں ہٹ کر رہے ہیں؟ اور ان ریفائنریز پہ اور ملکوں کے معاہدے ہوئے ہیں، وہ ملک بھی چپ ہے. اس سے آپ کو نظر آتا ہے دا تہیہ ڈاکٹرن. یہ اسرائیل کا بہت پرانا ڈاکٹرن ہے کہ اتنا میسو سویلین انفراسٹرکچر ڈیمیج کرو کہ وہ ملک تباہ ہو جائے. یہ انہوں نے جارڈن میں کیا تھا. اس کو سٹون ایج میں اٹھا کے واپس پھینک دو. یہ امریکہ نے کارپیٹ بامبنگ آف بغداد میں کیا تھا. یہ ہوتی ہے وار کرائم. اب اس کے جواب میں جب ایران حملہ کرتا ہے تو اس کو وار کرائم کہہ دیا جاتا ہے، اور اسرائیل جو ایکٹ پرپیٹریٹ کر رہا ہے اس کو وار کرائم نہیں کہا جاتا. اور پھر پورا کا پورا آپ کا ویسٹرن میڈیا نیکسس یہ کہانی اگلتا ہے. ہم یہاں پہ مانتے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم رکھنے کا بھی رائٹ ہے. ایک ملک جب سے وہاں ریولوشن ہوئی اور خمینی آیا اور آج خامنی ہے، وہ کنٹینیوس اسٹیٹ آف وار میں، کنٹینیوس اسٹیٹ آف تھریٹ میں.
اور دوسرا میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جب رشیا نے آفٹر امریکہ نیوکلیر ویپنز ڈیولپ کیے تو امریکہ نے کوئی پریمپٹیو اسٹرائک نہیں کی، چائنا کی باری کوئی پریمپٹیو اسٹرائک نہیں ہوئی، انڈیا کی باری کوئی پریمپٹیو اسٹرائک نہیں ہوئی، پاکستان کی باری کوئی پریمپٹیو اسٹرائک نہیں ہوئی، نارتھ کوریا کی باری کوئی پریمپٹیو اسٹرائک نہیں ہوئی۔ نارتھ کوریا جو بند ہے دنیا کے لیے، جو کسی سے بات کرنے میں نہیں انٹرسٹیڈ، جس میں کنفرم ٹوٹیلیٹیرین رجیم ہے، جہاں پہ سالانہ فیمنز آتے ہیں، وہاں پہ کوئی اسٹرائک نہیں ہوئی آج تک۔ آپ پرابلم سمجھ رہے ہیں کہ جو پیشاب کا بوند اسرائیل ہے، اس کا مقصد ہے کہ پاکستان تک، اسرائیل سے لے کے پاکستان تک صرف فساد مچانا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل صرف پیس میں رہنا چاہتا ہے۔ اسرائیل پیس میں نہیں رہنا چاہتا، اسرائیل پورے علاقے کے پیسز کرنا چاہتا ہے، جس طرح عراق کا کیا، جس طرح افغانستان کا کیا، جس طرح سیریا کا کیا، جس طرح لبنان کا کیا۔ واحد ملک جو کچھ عزت بچا کے بیٹھا ہوا ہے دو ہیں، وہ جارڈن ہے اور ایجپٹ، اور وہ کیسے بچا کے رکھے ہوئے؟ غلامی کر کے، کہ سر اسرائیل جو کہیں گے ہم اس طرح کریں گے۔ یعنی کہ انہوں نے آپ کو دو آپشن دے دی، ہماری غلامی کر لو یا ہم تمہارے ٹوٹے کر دیں گے۔ خواجہ آصف نے تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر، جہاں پہ پوائنٹ بلینک ایک سٹنگ پارلیمنٹیرین ڈیفنس منسٹر رولنگ پارٹی نے کہا کہ ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ یعنی کہ نیتن یاہو جو آج سے 20 سال پہلے دھمکیاں دیتا تھا، تقریروں میں بات کرتا تھا، وہ آج سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کی 90s کی پریڈکشن سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی ویک اپ کال نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہی ہے کہ اب آپ ایک گھر آ کے بم گرے تو پھر آپ کو کہ شاید ہمیں کچھ کر لینا چاہیے تھا۔ لیٹ ریئیکشن کاسٹ کر رہا ہے۔ 2 سال سے اسرائیل غازہ کے لوگوں کو جانوروں کی طرح مار رہا ہے، پوری امت چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایران جس نے سب سے زیادہ کیا، اس نے بھی کم کیا، اور اس کا خمیازہ اس کو خود بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر اس وقت ایران اور مسلم ممالک غازہ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کو سپورٹ کرتے، ان کا مقدمہ پراپرلی لڑتے، ان کے لوگوں کا دفاع کرتے، تو آج اسرائیل ایران میں نہ گھس رہا ہوتا۔ یہ ریالٹی ہے۔ معاملات اتنے ایسکلیٹ کر گئے ہیں اور اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہیں کہ ایک باقاعدہ پلان سامنے آ گیا، جہاں پہ اسرائیل نے اور موساد نے پلان بنایا تھا خامنئی کو اسیسینیٹ کرنے کا۔ یہ وار کرائم ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ زیلنسکی فیصلہ کرے کہ میں پیوٹن کو اسیسینیٹ کرنے لگا ہوں، یا پیوٹن فیصلہ کرے میں زیلنسکی کو اسیسینیٹ کرنے لگا ہوں۔ بقول رائٹرز کے یہ پلان ویٹو کیا گیا ٹرمپ کی طرف سے۔ اب اس کے اوپر ظاہر تردیدی بیان آ گیا اسرائیلی گورنمنٹ کا، ہم نے تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کی، لیکن اتنے جھوٹے اور مکار لوگوں کی بات کا آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ٹارگیٹنگ آف ٹاپ لیڈرشپ جنگوں میں بھی اجازت نہیں ہوتی، ٹارگیٹنگ آف سویلین انفراسٹرکچر کی بھی جنگوں میں اجازت نہیں ہوتی، ٹارگیٹنگ آف فیول پائپ لائنز اینڈ واٹر سپلائی پائپ لائنز کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے یہ ساری چیزیں وائلیٹ کی۔ ابھی تک جو ایران میں حملے ہوئے ہیں اس کے تحت یہ سارے فیکٹس اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، 224 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ ایران کے سپوزڈ نیوکلیر بام کے ایمبیشن کو روکنے کے لیے 224 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں کے قریب لوگ انجر ہو گئے۔ سویلین انفراسٹرکچر ڈیمیج ایک طرف۔ اسرائیل کے اندر 14 لوگوں کو جہنم بھیج دیا گیا ہے، اور ان کے چند 100-200 لوگ جو ہیں وہ انجر ہو گئے ہیں۔ آپ ایک چیز نوٹس کیجئے گا، یہ اوپر والی سطح پہ جو جیو پولیٹکس کی گیم ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک ملک کو ایکسٹرا آرڈینری فیور دی جا رہی ہے۔ یہ ہر ایک سٹیپ میں آپ کو نظر آتی ہے۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، آج سے 10 سال 15 سال پہلے باتیں کی جاتی تھی کہ یہودی ہر چیز کے پیچھے ہیں، اسرائیل ہر چیز کروا رہا ہے۔ آج وہ ریئل ٹائم میں آپ کو نظر ہوتے ہوئے آ رہی ہیں۔ اور ایسی دنیا میں میں نہیں رہنا چاہتا جہاں پہ کنسپریسی تھیریز اتنی سپیڈ سے سچ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ بہت خطرناک دنیا ہوتی ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں ٹویٹر اور ایکس کے اوپر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد اسرائیل اور ایران میں پیس ہو جائے گا، لیکن اس وقت ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں تو دونوں طرف سے آپریشنز ریو اپ ہوتے ہیں۔ اب تو پرسنٹیج ریشیو بھی بہتر ہو گیا ہے ایران کا۔ انہوں نے 30 بیلسٹک میسائل مارے اور موقع کے اوپر 4 گر گئے ہیں۔ یہ جو جمپ ان پرسنٹیج ریشیو ہے، اس سے موسٹ آف اسرائیل کی ڈیفنس فورس بھی پریشان و حیران ہے کہ ان کا ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم کام نہیں کر رہا۔ آئرن ڈوم اس میں فیکٹر نہیں کرتا، وہ اس چیز کے لیے ہے ہی نہیں۔
آہستہ آہستہ ایران کی اسٹریٹجی اب دنیا کو سمجھ آنا شروع کی ہے. جو کچھ ریٹائرڈ آرمی جنرلز امریکہ کے پہلے دن سے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ 20-25-30 سال پرانی ٹیکنالوجی مار کے یہ ایرو سسٹم اور ڈیوڈ سلنگ کو ڈرین کریں گے تاکہ ان کے ریسورسز کم ہوں. آج کل کے دور میں پبلک اسپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک اسپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. ایرو کے اندر اسپیسیفکلی جو اکوپمنٹ استعمال ہوتی ہے پروجیکٹائلز, وہ صرف امریکہ پروڈیوس کرتا ہے اور اس اسپیڈ سے وہ دے بھی نہیں سکتا. تو آپ کے پاس ایک لمیٹڈ نمبر آف رسپانس ہے. اور پھر جب وہ ہائپر سونک میسائلز کی طرف آئیں گے تب بہت آپ کا نقصان ہوگا. یہاں پہ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک بیان دیا ہے, کیونکہ بہت سارا نیریٹو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا. ہم آپ کو بتاتے ہیں, مبینہ طور پہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, ایران کے پروپیگنڈا اکاؤنٹس کی طرف سے چیز آئی تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے ایران کو. وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملٹریلی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے, ہم صرف انٹرنیشنل سطح پہ ان کی آواز اٹھا رہے ہیں. اگین وہی جو بات ہم آپ کو سچائی میں بتا رہے تھے پہلے کہ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ملٹریلی بھی ہیلپ کریں ایران کو, کیونکہ آپ کا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. جب پاکستان کے ایگزسٹینشیل تھریٹ کی باری آتی ہے تو چائنا آٹومیٹکلی انوالو ہو جاتا ہے. چائنا کی میجر انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ گوادر میں ہے. وہ کہاں سے جاتا ہے؟ بلوچستان سے جاتا ہے. تو انسٹیبل ایران کا مطلب ہے کہ جو سستان کا پروونس ہے ایران کے اندر اور جو ہمارا بلوچستان کا پروونس ہے, یہ فنکشنل نہیں رہے گا. یعنی کہ وارم واٹر کے عزائم سب کے ختم ہو جائیں گے. تو ایکچولی یہ ایران کا حملہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کے لیے اور میجر اکنامک تھریٹ ہے چائنا کے لیے. آپ اسکیل سمجھ رہے ہیں وار کا؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی رینڈم ملک پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا, وہ بھی غلط ہے, لیکن یہ ایکچولی ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے چائنا کے لیے. اس کے تحت رشیا کی بھی کمر توڑی جائے گی. چائنا جو یہ دندناتا پھر ہے دنیا میں سے اکنامک پاور ہاؤس, اس کی کمر توڑ کے یہ پورا ایسٹرن بلاک سلو ڈاؤن ہوتا ہے. اور یہ سارا کام, یہ ننگا ناچ امریکہ اسرائیل سے کروا رہا ہے. یہاں پہ آپ کو کچھ کامنٹیٹرز ملیں گے یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں نا پھر اسرائیل کتنا پاورفل ہے, امریکہ کتنا پاورفل ہے. وہ پاورفل نہیں ہے سر, ہم بغیرت ہیں. بڑا ڈفرینس ہے. جس طرح انڈیا جو جارحیت کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا, ہم پوری طرح پچھلے 4 سال سے دیکھ رہے تھے. جب ہمارے پہ بم گرے تو پھر ہم نے منہ توڑ جواب دیا. آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ دنیا میں اب 3 سے 4 مختلف قسم کے 5th جنریشن فائٹرز ہیں. آپ کے پاس ایک آپشن نہیں ہے کہ F-35 ہی آپ لیں. آپ بہت ساری چیزوں میں آپریٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کا اسپائی نیٹ ورک ہے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اسپیکنگ آف اسپائی نیٹ ورک, ایران کے تسنیم جو ایک سیمی آفیشیل گورنمنٹ نیوز ایجنسی ہے, انہوں نے رپورٹ کیا کہ شہر رے لوکیٹڈ ان ساؤتھ آف تہران, وہاں سے ایک باقاعدہ بلڈنگ ڈسکور کی گئی ہے جہاں پہ سیکرٹ ڈرونز رکھے جا رہے تھے اور 2000 کلو کے ایکسپلوسیوز تھے. یہ جو ایران نے ڈیورنگ دا کانفلکٹ مختلف اسپائز پکڑے ہیں, ان سے یہ انفارمیشن نکلی. یعنی کہ ایران کا انٹیلیجنس فیلئر کا میگنیٹیوڈ یہ تھا کہ ان کے ہی ملک کے اندر ایک ویپنز ڈیپو بنایا جا رہا تھا. یہ اسی طرح کا حملہ ہے جو یوکرین نے کیا تھا رشیا کے اوپر چند ہفتے پہلے, جہاں پہ ٹرکوں کے ذریعے اسمگل کر کے ڈرونز اڑا کے اٹیک کیا گیا تھا. یہ ایک میجر انٹیلیجنس فیلئر ہے ایران کے پارٹ پہ. ہاویور جو پہلے دن تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایران کی ساری ٹاپ لیڈرشپ فارغ ہو گئی ہے اور اب رجیم چینج ہو جائے گی, ایسا بھی نہیں ہے. انفیکٹ جو ایران کے اندر ڈسیڈنٹس تھے اب وہ بھی اکٹھے ہو کے خامنئی کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ ایک ریڈیکولس نوشن ہوتا ہے جو ایکسپوز ہو گیا تھا 9/11 کے بعد. امریکن فورسز اتری افغانستان اور عراق کے اندر اور انہوں نے سوچا کہ ہم لبریٹرز ہیں. کسی نے ان کو ایز لبریٹر نہیں دیکھا, سب نے ان کو ایز کانکرر دیکھا اور وہ اکٹھے ہو کے انہی سے لڑنا شروع ہو گئے. جو فال آف افغان رجیم تھی, یہ حامد کرزئی وغیرہ وغیرہ جو رجیمز تھی, یہ نان سینسیکل تھا. اس سے صاف نظر آتا ہے کہ لوگ نہیں انٹرسٹیڈ کہ آپ آ کے انٹرونشن کریں. انفیکٹ جو ڈائسپورا ایرانی باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں تو نہ صرف ان کی جہالت
بلکہ ان کی بے رحمی نظر آتی ہے. جہالت اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں رجیم چینج ہو, انٹرونشن ہو. جب ایک انٹرونشن یا رجیم چینج انٹرنل اور ایکسٹرنل تو کبھی لاسٹ نہیں کرتا, یہ تو سب کو ہسٹری سے پتہ ہے. اور دوسرا ان کا ظلم اس لیے نظر آتا ہے کہ جو نقصان ایران کا ہوگا بائی رجیم چینج, جو ٹوٹے ایران کے ہوں گے, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا. اور میں کوئی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, یہ جتنے اوورسیز ایرانی بیٹھے ہوئے نا, انہوں نے کبھی واپس ایران نہیں آنا. یہ وہاں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں اور یہ نقصان کرواتے ہیں لوگوں کا. ایک میں آپ کو عجیب کانٹروورشل سی بات کر کے دوں گا. جو پرماننٹ اوورسیز ریزیڈنٹس ہوتے ہیں نا موسٹ نیشن اسٹیٹس کے, وہ جاہل ہوتے ہیں. جاہل کس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ہارش ریئلٹیز آف دیٹ نیشن اسٹیٹ کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. یہ جو این آر آئیز ہیں, نان ریزیڈنٹ انڈینز ان نارتھ امریکہ, یورپ, انہوں نے ہی مودی کا دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں تم کتنی کو بڑی چیز ہو, تم پوری دنیا کے مالک ہو. جو لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کو تو اصلیت پتہ ہے کہ بھوک ننگ کتنی بڑھ گئی ہے. تو خدا کے واسطے آپ لوگ اپنی جہالت میں سوشل میڈیا میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے ایران کو تباہ نہ کروا دینا. ایران کا جو چیف آپ کہہ رہے ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو چیف ہے, اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اب پن پوائنٹ اسٹرائکس پلس میس سویلین انفراسٹرکچر کا ڈیمیج اسرائیل جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے. فی الحال ویسے ہمیں جنگ رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. مثلاً کہ ایک ٹپنی کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ یہ 2 ویکس کا ٹائم ہے ایران کے پاس کہ اس کے بعد کیا ہوگا. 2 ہفتے کے بعد جو ایران کی جو فائٹنگ کیپیسٹی ہے تھرو بلسٹک مثال تقریباً 2 ہفتے کی, اس کے بعد کیا ہوگا. آپ دعا کریں نوبت وہاں نہ آئے. اگر ایران اپنے ملٹری تھریش ہولڈ پہ پہنچ گیا اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ میری ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی جس طرح آج ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی کہ جو میرا جغرافیکل باؤنڈریز ہیں یہ وائلیٹ ہو جائیں گی, میرے ٹوٹے ہو سکتے ہیں, اینیکسیشن ہو سکتی ہے حکومت کی, پھر تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان نے تقریر کی تھی UN میں کہ جب ایک نیوکلیئر کنٹری فائٹ کرتی ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے تو اسے کانسیکوینسز پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک کنٹری ہے جو نیوکلیئر آرمامنٹ کے بقول آپ کے بہت قریب ہے اور آپ نے ساری نیوکلیئر بیسز تباہ نہیں کیونکہ آپ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے. تو جب یہ اپنے ملٹری تھریش ہولڈ پہ پہنچے گی, اس کو اپنی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہو, تو یہ کیا کرے گی آپ کے خیال سے؟ کیا کرے گی؟ یہ کہ ٹھیک ہے نہ اسی کھیڑیں گے نہ تو کھیڈن دیں گے, بیٹ بال لے کے گھر چلی جائے گی, پھر سارے منہ دیکھتے رہ جانا. انٹرنیشنل ڈپلومسی کے اندر نا آپ کوشش کرتے ہو کہ معاملات کتنے آگے جائیں ہی نہ. رشیا یوکرین کی وار میں سمجھتا ہوں رشیا نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا یوکرین کے معاملے میں, بہت زیادہ. رشیا اگر اپنی آئی پہ آ جائے تو وہ یوکرین کو ربل بنا دے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ویسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن بیکڈ پراکسیز نے ہر قسم کی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی ہے, اور ایسٹرن بیکڈ پراکسیز اور ایسٹرن نیشن اسٹیٹس نے نہیں کی. ایون پاکستان انڈیا کی جنگ میں یار دونوں ملکوں کو یہ تمیز تھی کہ یار آپ نے ایک طریقے سے جنگ لڑنی ہے. کوئی پاکستان نے ممبئی یا دلی کے مین لینڈ پہ سویلین سے بامبز نہیں گرانا شروع کر دیے تھے. انڈیا نے پھر بھی جہالت شو کی تھی, لیکن وہ بھی ریسٹرینٹ تھی. اتنی ننگی جہالت تھی اسرائیل شو کر رہا ہے. اس لیے بار بار ہم ہر ویڈیو میں کال دیتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جاگے, ورنہ آپ کو پرماننٹلی سلا دیا جائے گا. یہ بہت بڑا ایگزسٹینشل کرائسس ہے. اور میں ویسے حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ابھی بھی بات کرنا چاہتے ہیں لوکل پالیٹکس پہ. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جب رہے گا کچھ نہیں تم پالیٹکس کر لینا. یہ اسی طرح ہے کہ افغانستان کے اندر جہاد چل رہی ہے اور حامد کارزائی حکومت بنا رہا ہے, لوگوں کو آ کے بتا رہے ہیں ڈیموکریسی کے ورچوز کیا ہوتے ہیں, آپ الیکشن میں ووٹ کریں. وہ کہیں بھائی کھانے کو چیز ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, روز ڈرون اسٹرائک کی ہو رہی ہے, تمہیں ہم ووٹ کرنے آئیں گے. اس لیول آف اسٹوپڈیٹی پہ لوگ پہنچ گئے ہیں. ایران کی آرمڈ فورسز نے اناؤنس کر دیا اسرائیلیوں کے لیے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ دیں, کیونکہ اب آپ کے ملک کا کوئی علاقہ سیف نہیں رہے گا. اس طرح کی ننگی دھمکی ایران کی طرف سے پہلے نہیں آئی جو ڈائریکٹلی اسرائیلی پاپولیشن کو ایڈریسڈ ہے. اسرائیل کی کیونکہ ایئر سپیس اس وقت بند ہے, تو بہت سارے اسرائیلی جو جانا چاہ رہے ہیں, کافی سیلیبریٹیز وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے. جو وہاں پہ بام شیلٹر کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں تو ایک خوف طاری ہے ان کے لوگوں پہ, ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ہو رہا ہے. اس میں آپ کو اگر تھوڑی بینجامن نیتن یاہو کی ہسٹری سمجھ آئے تو وہ ایک انتہائی کرپٹ پولیٹیشین تھا جس کے پاس پبلک سپورٹ نہیں تھی. جب وہ غازہ میں جینوسائڈ بھی کر رہا تھا تو اس کے خلاف ڈیمونسٹریشنز ہو رہی تھی تل اویو کے اندر کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
تو کیونکہ اسرائیل ایکچولی جوڈیزم میں تو بلیو نہیں کرتا، وہ ایک سیکولر زائنسٹ اسٹیٹ ہے، تو بہت سارے جو سیکولر لیفٹ کے بلیفس ہوتے ہیں ان کے لوگ بلیو کرتے ہیں. تو ان کا ملک بھی دو قوموں میں آپ کہہ رہے ہیں رفلی تقسیم ہوا ہوا ہے. ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ زائنسٹ نٹ جو لینڈ آکوپائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، اور پھر ایک ایکسٹریم لبرل طبقہ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے. مثلا IDF کلیم کرتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ویگن آرمی ہیں. چھوٹے بچوں کا ہم قتل کرتے ہیں لیکن جہاں ہم جانوروں کو نہیں مارتے. ٹھیک ہے، جو سارے ورچو سگنل پوائنٹس ہوتے ہیں. اور یہ IDF کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جو ہالی ووڈ ایلیٹ ہے اس کے ورچو سگنل پوائنٹس ہٹ کرو، اور جو رائٹ ونگ نٹس ہیں امریکہ کے اندر ان کے ورچو سگنل پوائنٹس ہٹ کرو. یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی ہپوکریسی ایکسپوز ہو جاتی ہے اور لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ کتنے بڑے جھوٹے نوسر باز اور انتہائی گھٹیا لوگ ہیں. میں ویسے ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ میں قوموں پہ بات نہ کروں، منحصل قوم، لیکن جس طرح اسرائیل کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کی سرکار پچھلے 70 سال سے جینوسائیڈ کمٹ کر رہی ہے، تو پھر آپ کو سوچنے کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ یہ ایز اے قوم ہی جاہل ہیں، یہ ایز اے قوم ہی ظلم کر رہے ہیں. اور آپ کو اس وقت جہالت ٹپک ٹپک کے نظر آ رہی ہے. مجھے غلطی کر دی، آج صبح دفتر آتے ہوئے میں نے انڈین ٹویٹر کھول لیا. مثلا انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے اندر بہت جینوسائیڈل باتیں انڈیا کی طرف سے کی جا رہی تھیں بچوں کی شہادتوں کے حوالے سے. اب تو وہ ایک بہودہ لیول پہ چلی گئی ہیں. ویسے میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا نے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی چابہار کے اندر. یعنی کہ انڈیا غداروں کا غدار ہے. جب تک ایران کے اندر چانس تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف اسپیوناج کرے گا تو انڈیا ان کے ساتھ جڑے رہے. ایک جھوٹا تاثر یہ پڑھایا جاتا ہے انڈیا کے اندر کہ پاکستان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے یا لکش ہے ان کا، ہے کہ انہوں نے انڈیا کو تباہ کرنا ہے. ہم آپ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، ہماری ڈے ٹو ڈے میں کوئی کنسیڈریشن انڈیا کے لیے نہیں ہوتی. یہ آپ کا لکش ہے کہ جو آپ کے سپوزڈ ٹوٹے ہوئے علاقے یہ آپ نے واپس حاصل کرنا ہے. یہ بیان آپ پچھلے 20 سال سے چلا رہے ہیں. اور اس پرسپیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا اسرائیل کا ایلائے بن کے، حالانکہ مہاتما گاندھی اور نہرو کی ڈفرنٹ سوچ تھی، اسرائیل کا ایلائے بن کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے اور ایران کا ایلائے بن کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کوشش کر رہا تھا. ان کا دکھ ہی یہ کہ افغان طالبان اور پاکستان کا معاہدہ کیسے ہو گیا، چائنا نے کیوں کروا دیا. نہیں تو ہمارے پاس پوری ڈیورنٹ لائن تھی جہاں سے ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانی تھی. اس لیے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم دوست نان سینس کرتے ہیں یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. اب جو SCO ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا انڈیا بڑے خوشی سے پارٹ بنا تھا کہ جناب ہم امریکہ کو فار دا لیک آف اے بیٹر ٹرم مڈل فنگر دکھا رہے ہیں، ہم ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم وش گرو ہیں. تو وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جب کنزیم کیا اسرائیلی ایئر اسٹرائکس کو، انڈیا نے چپ اور ایک کنارہ کر لیا، خاموش ہو گئے. یہ اسپائن لیس لوگ ہیں، ایک زائنسٹ اور ایک ہندوتوا بلیور، کوئی کمر نہیں ہوتی ان کی. ان کو جب دبکا مارو گے یہ اپنا موقف بدل لیں گے. اس لیے تو دنیا ان کو دبکے اکثر مارتی رہتی ہے. اب اس ساری چیز کے اندر آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ جو ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی بہن ہیں وہ کریکٹ ایشو سے فوکس کریں گے. محسن داور صاحب، جن کی میں عزت کرتا ہوں، وہ پہلے پشتون تحفظ موومنٹ تھے، پھر انہوں نے NDM بنا لی. انہوں نے سب سے کرٹیکل ایشو چنا اس پوری جنگ کے دوران. میں چاہوں گا کوئی ویڈیو محسن داور صاحب کو دکھا دے. انہوں نے کہا جی سلینڈرنگ آف یلدا حکیم are the same voices that parroted state-fed scripts and fell silent as injustice ran rampant. Classic display of Pakistani elites' deep-rooted bias against Afghans. They can't even stomach an Afghan woman's presence on international platform. اب محسن داور صاحب نے وہی ڈم حرکت کی جو ہر لیفٹسٹ لبرل انسان کرتا ہے. اس نے کہا کہ لوگ اس لیے اٹیک کریں گے یلدا کی مسلمان ہیں، اور کیونکہ محسن داور صاحب شاید ایتھنو نیشنلزم میں مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ افغان ہے. نہ ہمیں فرق پڑتا ہے کہ وہ عورت ہے، نہ ہمیں فرق پڑتا ہے کہ وہ افغان ہے، وہ جھوٹی مکار ہے. ہمیں اس چیز سے فرق پڑتا ہے اور دنیا کو بھی اسی چیز سے فرق پڑتا ہے. یہی جھوٹ اور مکار حرکتیں جب پیئرز مورگن کرتا ہے ہمیں تب ہی فرق پڑتا ہے، حالانکہ وہ گورا ہے اور شاید عیسائی ہے. تو ہمیں جھوٹ سے پرابلم ہے. یہ جو آپ نے ایتھنو سگنلنگ کی ہے نا، یہاں پہ ہمیں اس سے پرابلم ہے کہ اس وقت پاکستان ایک ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہے بیکاز آف ایران اینڈ اسرائیل، اور آپ یہ بونگیاں مار. ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے ان کو شوق نہیں. ٹھیک ہے، ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملک ترقی کرے، ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے اپنی رایا میں. اور میرے بھائی، ریاست پاکستان، ریاست ایران رہے گی تو آپ کی چھوٹی چھوٹی دنیا رہیں گی، انہیں ختم ہو جائیں گی.
آپ کے خیال سے اگر پاکستان کی ریاست کمزور ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں محسن داور صاحب، یہ جو طالبان ہیں جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کے علاقے کور کریں گے. یہ پاکستان کی ریاست ہے جو انشور کرتی ہے کہ آپ یہ حرکتیں کر سکتے ہیں. ہاں، جب ریاست آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس مومنٹ پہ یہ ایتھنو جنگوازم کرنا ایک انتہائی بڑی جہالت ہے. پاکستان نے اپنا ایران والا بارڈر فی الحال کلوز کیا ہوا ہے اور 400 کے قریب پلگرمز جو ہیں ان کو واپس بلا لیا. زیارتوں کے لیے گئے ہوئے تھے. 150 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت لیکن اسٹرینڈڈ ہیں. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ان کو ایران سے واپس بلانے کے لیے. ظاہر ہے یہ بارڈر جو ہے پورس ہو جائے گا جنگ کے دوران، کیونکہ لگ یہ رہا ہے، انٹیلیجنس سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ ابھی چلنی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پریمپٹیو آپشن لے لیا. ایک لوکل نیوز میں کور کرنا چاہوں گا کہ وہ عوام الناس کا پرٹیننٹ ایشو ہوتا ہے. سرکار نے پیٹرول کی قیمت 4.8 روپے سے بڑھا دی ہے اور ڈیزل کی 8 روپے سے بڑھا دی ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں یہ مزید بڑھنی ہے. جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اور پوٹینشلی اس کے اندر بائی دا وے ہم نے آپ کو سنڈے کے صبح والے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو انرجی سپلائی لین گزرتی ہے ایران کے پاس سے وہ بھی ڈسرپٹ ہونے کا چانس ہے. تو تیل آپ کا بڑھنا ہے قیمت. ایک کوشش کریں کوئی فضول تیل کی یوزیج مت کریں. نمبر 2 اسٹاک اپ کر لیں تیل، یعنی کہ اپنی گاڑیوں کی ٹینکیاں فل کروا لیں. نمبر 3 تھوڑا سا اپنا جو وقت ہے اس کا بہتر استعمال کرنا شروع کریں. تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں، جیو اسٹریٹجکلی چیزوں کو سمجھنا شروع کریں. ایک بہت اچھی چیز ہوئی تھی پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی وجہ سے کہ لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، ایشوز فالو کرنا شروع کر دیا. اس لیے ان کو بیوقوف لوکلی بنانا بہت مشکل ہو گیا. بہت سارے سچ بے نقاب ہو گئے. میں چاہوں گا کہ قوم اور جو لوگ یہ ویڈیو سنتے ہیں وہ اپنی اٹینشن جو ہے وہ فوکس کریں جیو اسٹریٹجک ریزن سے بھی. کیوں؟ بہت دفعہ ہمارے ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا انٹرنلی کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک جیو اسٹریٹجک ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں ایک ماضی کی مثال دیتا ہوں چیز سمجھانے کے لیے. چائنا کی ہیوی انویسٹمنٹ تھرو سی پیک ان پاکستان ایک لارجر جیو اسٹریٹجک گول تھا چائنا کا، جس کو پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. چائنا کو نظر آیا کہ امریکن سپر پاور وین کر رہی ہے، رستہ کھلا ہے، میں اسپیسز آکیپائی کروں. ٹھیک، ان کا 1 بیلٹ 1 روڈ انیشیٹو پوری دنیا کو لنک کر رہا تھا. آج جو ایبراہیم اکارڈز کا فال آؤٹ ہے، اگر آپ 7 اکتوبر کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں تو آپ جاہل ہیں. 7 اکتوبر ایبراہیم اکارڈز کو روکنے کے لیے ہوا تھا جو سعودی عربیہ، قطر وغیرہ مل کے اسرائیل کے ساتھ کرتے، جس کے بعد ورچولی فلسطین بیچا جا رہا تھا. جب ایبراہیم اکارڈز روکے گئے اس کے بعد دنیا کی جو سپر پاورز تھی لائک امریکہ، لائک یو کے، لائک فرانس، لائک ان کی پراکسی اسرائیل، وہ اسکریمبل ہوگی، یعنی کہ ان کے پلانز میں آپ نے رینچ پھینک دیا. اس کے بعد سے وہ کیچ اپ کھیل رہے ہیں. اس وقت جو وہ ایران پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، جو 1 مہینہ پہلا آپ کے اوپر انڈیا نے حملہ کیا تھا، ان سب کا پرپز یہ ہے کہ دوبارہ مڈل ایسٹرن زون کو مسلمان ممالکوں کو بیٹ کیا جائے کارنر میں اور ان کو اسرائیل کے ماتحت کیا جائے زون کے اندر، اور پھر امریکہ تھرو پراکسی چلائے. اور وہی چیزیں ہیں کہ آپ کے ملک میں وہ بھوک ننگ پیدا کرتے ہیں جس طرح مسیح دجال کرے گا، پھر وہی آپ کو اس کا سلوشن دے گا. میں اینڈ آف ٹائمز والی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ نشانیاں بہت ہی پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تو پلیز تھوڑا جیو پالیٹکس کو فالو کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے لوکل ڈیسیجنز آپ کے کیوں میک ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس کانفلکٹ پہ رپورٹ کرتے رہیں گے. دعا کیجیے ان لوگوں کے لیے جو شہید ہوئے ہیں، جو لوگ اس مشکل وقت میں گزرے ہیں. پاکستان کی ریاست کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور ہمارے لیے دعا کیا کریں بالخصوص، کیونکہ یہ کام جس طرف جا رہا ہے، دنیا جس طرف جا رہی ہے، وہ خوشائن نہیں ہے. تو اپنے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تیاری پوری رکھا کریں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.